احمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کا اور اسی طرح سے رسولوں کو بھیجے جانے کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ ان کے کلام کو جو رسول لے کر آتے رہے قوم والے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے رہے۔ یہ ابتدائی آیت جو پہلی آیت بھی ہے سورہ فرقان کی، اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان لوگوں، پہلی آیت اور دوسری آیت، ان دونوں حصوں کو ملا کر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا کرتے تھے ان بچوں کو جو عبد المطلب کی اولاد میں سے، بنو ہاشم میں سے بڑے ہو جاتے تھے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افصح الغلام من بنی عبد المطلب علمہ هذه الآیہ، اس آیت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی جیسے ہی وہ بولنے لگے، افصاح کے معنی کیا ہے کہ وہ زبان سے صاف کلام کرنے لگ جائے تو بچہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بسم اللہ کی رسم کہتے ہیں، تو وہ صرف رسم نہ بن جائے بلکہ اس کی ایک مقصدیت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو کسی جیسے کہ ہمارے دیندار گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے، اور اس سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ قاعدہ پڑھوا دیجئے، یعنی آغاز کروا دیجئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ معمول تھا کہ ان کے متعلقین ان کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے، یعنی اتنے کہ اب بولنا شروع ہو جائیں، صحیح طور پر حروف کی ادائیگی کر سکیں، تو اس آیت کو پڑھا دیا جائے تاکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، مصنون طریقہ بسم اللہ کا، بچوں کی بسم اللہ کا مصنون طریقہ پورا ہو جائے، توحید کی تعلیم سے ان کی زبان کا آغاز ہو۔ یہ الفاظ مبارکہ جو ابتدائی دو آیات ہیں سورہ فرقان کی، یہ پڑھا کر ان کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، تو انشاءاللہ پھر پورے ان کے تعلیمی کیریئر میں یا تعلیمی عرصے میں ایک برکت بھی ہو جائے گی اور رخ بھی صحیح ہو جائے گا۔ پھر اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، یہ یاد رہتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اس بچے کو بسم اللہ کروائی تھی، تو اس سے ایک نسبت ہو جاتی ہے، تو آئندہ زندگی گزارنے میں بھی اس کو موقع بموقع جب دین میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ والوں سے رجوع کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو بعض رسمیات تھیں مگر ہماری اسلامی تہذیب کا حصہ تھیں، اس سے ہمارے معاشرے میں دین زندہ رہتا ہے، اس کو گم نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے لیے قیمتی بنانا چاہیے۔ یہ روایت جو اس آیت سے متعلق ہے مصنف عبدالرزاق میں بھی آئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی ہے، حضرت عمر بن شعیب بن ابی جدی کی روایت سے، یہ پوری سند سے نقل ہونے والی روایت ہے۔ عربوں کے ہاں آج بھی اس کا رواج ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف ایک رسم ایسی بن گئی ہے کہ پھول کا ہار پہنا دو اور کوئی دعوت کر دو تو اسے بسم اللہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ اہتمام ہونا چاہیے توحید کی تعلیم، ساتھ ساتھ حروف تہجی جو قاعدہ جسے کہتے ہیں اس کو پڑھانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات یا بابرکت ہوئی وہ ذات جس نے نازل کیا، نزل الفرقان علی عبدہ، نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر۔ فرقان قرآن حکیم کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ جو حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سنا کر انذار کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، مالک حقیقی ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے نہیں بنایا کسی کو اولاد۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کا اختیار میں بادشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے پیدا کیا ہر چیز کو۔ فقدرہ تقدیرا، اور اس کے لیے ایک مقرر کر دیا اندازہ، اس کے لیے ایک مقدار مقرر کر دی۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ اس توحید خالص کے بالمقابل انہوں نے، مشرکین نے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود، لا یخلقون شیئا، اور ان معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو مٹی اللہ نے پیدا کی ہے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا، اور کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ اپنے سے نقصان کو دور کرنے کا، ولا نفع، اور نہ کسی نفع کو حاصل کرنے کا۔ ولا یملکون موتا، اور موت سے بچ جانے یا کسی کو موت سے دوچار کر دینے کا انہیں کوئی اختیار نہیں۔ ولا حیاتا، اور نہ کسی کو زندگی دے دینے یا کسی کی زندگی کے ختم ہو جانے کو روک لینے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ولا نشورا، اور نہ ہی وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں، کسی کو زندہ بھی نہیں کریں گے۔ بتایا جو تمہارا رب حقیقی جو کام کرتا ہے، یہ معبودان باطل اس پر قادر نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک افترا، یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک افک یعنی جھوٹی بات، افترا ہو جس کو گھڑ لیا ہے رسول نے، نعوذ باللہ۔
وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس کام میں یعنی اس افترا پردازی میں ان کی مدد کی ہے۔ وہ قوم آخرون کون تھے جن کے نام وہ لوگ لیتے تھے؟ بعض روایات میں مختلف غلاموں کے نام آئے، جیسے پہلے بھی ذکر آیا کہ عداس کا، یسار کا، جبر کا، یہ نام لیتے تھے، اور یہ سارے کون تھے؟ اجمی غلام تھے۔ قرآن حکیم جواب دے چکا ہے اس بات کا کہ تم اس کلام فصیح عربی کو نسبت کرتے ہو اس کی ایسے لوگوں کی جانب جو خود اجمی ہیں، کیسے ممکن ہے؟ سوچو، غور کرو اس بات پر۔ فقط جاؤ ظلم و زورا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی بات ایسی بات کرنے والے لے کر آئے ظلم کرتے ہوئے اور جھوٹی بات لے کر آئے ہیں ظلم کرتے ہوئے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں۔ اساطیر الاولین اکتتبہا، جس کو لکھوا دیا گیا ہے، فہیہ یعنی لکھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سن کر، فہیہ تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، اور یہ قرآن ان کو املا کروایا جاتا ہے صبح و شام۔ بکرۃ و اصیلا، صبح شام کو ان کے اوپر مسلط ہے جن، نعوذ باللہ، جو ان کو یہ املا کرواتا ہے۔ یہ اعتراضات تھے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اس طرح کی سنگین باتیں ایسے کلام فصیح کو سن کر۔ قل کہہ دیجئے ان سب اعتراضات کے جوابات میں فرما دیجئے، انزلہ الذی، اس قرآن کو تو نازل کیا ہے اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو جانتا ہے تمام رازوں کو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، انہ کانا، بے شک وہ ذات، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن تو تمہارے لیے سر بسر رحمت ہے، تم اس پر اعتراض کر کے اپنے آپ کو محروم کرتے ہو۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما لہذا الرسول، یہ رسول کیسے ہیں؟ پہلے قرآن پر اعتراض کیا، پھر رسول پر اعتراض کیا، اور کیا کہنے لگے؟ یاکل الطعام، یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی اپنی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے بازار سے گزرنا ہو تو وہاں سے گزرتے ہیں، یعنی آپ کے معمولات اس طرح کے معمولات ہیں جیسے اور بشر افراد کے ہوتے ہیں، اس قسم بشر جو لوگ ہیں ان کے معمولات کے موافق ہیں، تو یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل کیا جاتا؟ فرشتہ تو آتا تھا وہی لے کر، مراد ہے کوئی ایسا فرشتہ جو آگے آگے آواز لگائے کہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہوں۔ یہ اعتراض وہ کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے۔ فیکون معہ نذیرا، کہ ہوتا ان کے ساتھ کوئی ڈرانے والا، جیسے بادشاہوں کا طریقہ تھا اور جیسے سرداروں کا طریقہ تھا کہ داد و دہش ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے جو ان کے ساتھ آوازیں لگایا کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت آیا چاہتے ہیں، تو کہا اس طرح کے کوئی فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ او یلقا الیہ کنزن، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان پر ڈالا جاتا کوئی خزانہ؟ جیسے قیصر و کسریٰ مرد ہونے کے باوجود بڑے بڑے زیور پہنا کرتے تھے، بڑے بڑے کنگن سونے کے پہنتے تھے اور ہار ان کے گلوں میں ہوتے تھے سونے چاندی کے، تو کہا کہ اگر یہ بھی بادشاہ ہیں اور بادشاہ حقیقی کی طرف سے اگر نمائندہ ہے تو ان کے اوپر بھی خزانے ہونے چاہیے، ان کے اوپر بھی زیورات ہونے چاہیے۔ او تکون لہ جنتن، یا یہ کہ ان کے باغات ہوں، جیسے کہ طائف کے سرداروں کے پاس بڑے بڑے باغات ہیں، یاکلوا منہا، کہ وہ کھاتے اس میں سے، یعنی خوب مالدار ہوتے، وافر مال ہوتا ہے ان کے پاس۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا مومنوں سے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا، یعنی نہ قرآن صحیح ہے نہ محمد صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ اور تم مسلمان جو متبع ہو ان کے، پہلے قرآن پر اعتراض، پھر نبی پر اعتراض، پھر متبعین نبی پر اعتراض کیا، صحابہ اکرام پر، کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر، اللہ فرماتا ذرا دیکھیے، یعنی جس بات کا، جس اعتراض کا جواب اتنا واضح ہو کہ اعتراض کرنے والے کو بھی جواب معلوم ہو تو اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ تو نوشتہ دیوار ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، قرآن کیا ہے، تمہارے گلی محلوں میں ہر بچہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور تمہارا بڑا اور چھوٹا ہر کوئی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کردار کے آدمی ہیں، اور صحابہ اکرام ان کی پیروی کرتے ہیں تو کس عقل کے ساتھ کرتے ہیں، کس بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا کردار اور ان کا کردار گواہ اس بات پر۔ تو فرمایا انظر، ذرا دیکھیے تو، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی گھٹیا باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں آپ کے بارے میں، کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ آپ کے بارے میں۔ فضلوا، یہ باتیں کرنے سے یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ کبھی استطاعت نہ پائیں گے راستے کی، یعنی راہ یاب نہیں ہوں گے، اللہ نے ان کو محجوب کر دیا، ان کی توفیق کو مسلوب کر دیا۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی، انشاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو آپ کے لیے بنا دے ان ساری چیزوں سے بہتر، جو کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس یہ ہوتا ہے اور طائف کے سرداروں کے پاس ایسا ہے، ان سب سے بہتر آپ کو دے دے، مگر وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور آپ کا اختیار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ مالداری اور اسی طرح سے بادشاہت اس کو پسند کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جس طرح رکھا ہے اس طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بہتر لگتی ہے کہ میں ایک دن کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقے سے رہوں اور صبر کروں۔
تو یہ تو اختیاری فقر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا تھا، ورنہ دنیا جہان کی دولت آپ کے قدموں پر ڈال دی جاتی اور یہ سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جاتے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیر کہنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ آپ کا فقر اصل میں فقر نہیں ہے جو مسلط کیا گیا ہو، بلکہ وہ فقر تو اختیاری ہے، اور یہ تو فخر ہے آپ کا، یہ تو آپ کے لیے اعزاز کا باعث ہے، تو آپ کی ابدیت کاملہ کا اظہار ہے، اور اسی لیے کسی شخص کا یوں کہنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں توہین ہے رسالت کی، کوئی یہ کہے کہ میں بھی فقیر ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقیر تھے، نعوذ باللہ، ایسا کہنا جائز نہیں۔ بھئی تمہارا فقر تو مسلط کردہ ہے، تمہاری قسمت میں یہ تھا، اور اللہ نے تمہیں ایسا رکھا، تم ایسے خوش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اختیار دیا دنیا جہان کے خزانوں کا، اور پھر آپ نے فقر کو اختیار کر لیا، تو یہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فقر کی نسبت کرنا بعض صورتوں میں توہین ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے، اور آپ کے لیے تو جنت رکھی اللہ نے، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یجعل لک قصورا، اور اللہ نے آپ کے لیے محلات بنائے ہیں وہاں جنت میں، بل کذبوا بالساعۃ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافر لوگ انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا اس شخص کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو بھڑکتی آگ کا عذاب۔ اذا رأتهم، اور جب وہ آگ انہیں دیکھے گی، یعنی آگ کی طرف مجرمین لائے جائیں گے اور آگ بھی ان کی طرف لپکتی ہوگی، اذا رأتهم، اور جب وہ آگ ان مجرموں کو دیکھے گی، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، جہنم میں بھڑکتی ہوئی، سمعوا لها تغیظا، تو یہ لوگ اس آگ کا تغیظ یعنی اس کے غصے کے ابال کو سنتے ہوں گے، وزفیرہ، اور اس کے چلانے کو سنتے ہوں گے، وہ بےتاب ہوگی کہ اپنے مجرموں کو جو اس میں ڈالے جانے والے ہیں، جو اس کا ایندھن بننے والے ہیں، ان کو ہڑپ لے، وہ آگ ان کی طرف لپکتی ہوگی، اسے دیکھتے ہوں گے، اور اب آگ بھی ان کو دیکھتی ہوگی، عجیب ایک نقشہ کھینچا گیا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، مکاناً ضيقاً، ایک تنگ مقام پر، ایک تنگ گھاٹی میں، جہنم کی تنگ گھاٹی میں ڈالے جائیں گے، مقرنین، اس حال میں کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو یہ وہاں پکاریں گے موت کو، دعا کریں گے کہ ان پر موت آ جائے، کہا جائے گا ان سے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن ایک موت کو نہ پکارو، ایک موت کی تمنا کفایت نہ کرے گی، ودعوا ثبورا کثیرا، آج تو بہت سی ہلاکتوں کو پکارو، مستقل تمہارے لیے موت و حیات کا سلسلہ ہے، اور یہاں پر عذاب ہے، مرنے لگو گے پھر اللہ زندگی دے کر تمہیں پھر سے موت کا ذائقہ چکھائیں گے، کھال جل جائے گی پھر نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ عذاب مسلسل رہے۔ قل کہہ دیجئے اذالک خیر، کہ یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت ہمیشگی کی جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا جاتا، غور کر کر بتاؤ کون سی بہتر ہے، اور جو بہتر لگے اس کے موافق اپنے اعمال کر لو۔ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، جس ہمیشگی کی جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ تقوی اختیار کرو تاکہ اس انجام سے دوچار ہو، کانت لہم جزاء، ان کے لیے ہے وہاں بدلہ، و مسیرہ، اور واپسی کی جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جنت والوں کے لیے من پسند نعمتیں ہوں گی، اور جو طلب کریں گے وہ مل جائے گا، خالدین، وہیں رہیں گے ہمیشہ، کانا علی ربک وعدن، اور یہ رب کے آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے، مسئولہ، ایسا جس کی درخواست کرتے ہیں اہل ایمان، یعنی اللہ پر کوئی چیز سوال نہیں کیا جا سکتا، اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا، اللہ کو مسئول نہیں ٹھہرایا جا سکتا کسی چیز کا، مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان اس چیز کا یعنی اس اچھے انجام کا کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، فیقول، تو وہ معبودان باطل کہیں گے، انتم ضللتم عبادی ہؤلاء، ان سے اللہ پوچھے گا، اللہ ان سے سوال کرے گا ان معبودان باطل سے، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ کہ خود ہی یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، قالوا، تو وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے تو یہ لائق نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ اے اللہ آپ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو کارساز بناتے، ولیکن متعتہم، مگر اے اللہ تو نے ان بندوں کو خوب ساز و سامان دیا، خوب دنیا کی فراوانی دے دی، متاع حیات ان کو بہت کچھ دے دیا، وآباؤہم، اور ان کے باپ داداؤں کو بھی، ان سے پہلے والوں کو بھی، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ تیرے ذکر کو بھلا بیٹھے، یعنی ان کی آسودگی، ان کی فراوانی، ان کا مالدار ہونا، ان کا صحت اور عافیت کے ساتھ ہونا، یہی ان کے لیے فتنہ بن گیا، اور انہوں نے غور نہ کیا اور دین کی طرف نہ آئے، اللہ کو بھلا ڈالا، دین کو بھلا ڈالا، ذکر کو بھلا، نصیحت کے سامان قرآن حکیم کو بھلا ڈالا، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تو ہلاک ہونے والے تھے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ،
پھر اس وقت یہ حال ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مجرمین سے کہے گا کہ دیکھو تمہارے جو یہ معبودان باطل تھے انہوں نے تو تمہاری بات کا انکار کر دیا، انہوں نے تو اس بات سے انکار کر دیا کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، فما تستطيعون صرفا، اس موقع پر وہ لوگ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے اس عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی، ولا نصرا، اور نہ کسی مدد کے طلب کرنے کی، ومن یظلم منکم، جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، نذقه عذابا کبیرا، تو ہم اسے چکائیں گے دردناک، اس سے چکائیں گے بڑے عذاب کا مزہ، وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من المرسلین، رسولوں میں سے کسی کو، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر اسی طرح سے کہ بے شک وہ بھی ہوتے تھے ایسے ہی کہ کھانا کھاتے تھے، وہ یمشون فی الاسفاق، اور بازاروں میں چلتے تھے، یعنی ضروریات زندگی باہم فراہم کرتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا ان میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، یعنی یہ کہ انسان سے آزمایا بھی جاتا۔ مفسرین نے لکھا کہ اہل ایمان کو کافروں کے لیے اور کافروں کو اہل ایمان کے لیے اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ مطلب کیا ہے کہ کافر لوگ اہل ایمان کو جب کمزور حالوں میں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کا دین ہی ایسا ہے، تو ان کا کمزور حال ہونا ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اور وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، اور مسلمان جب دیکھتے ہیں کافروں کو کہ ان کے پاس بہت کچھ داد و داش ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے دین کی وجہ سے، ان کی باطل دین کی وجہ سے ایسا ہے، تو ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اس کے علاوہ اور یہ بھی کہ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم جہاد دیا ہے، تو یہ کافروں سے اگر نہیں لڑتے تو کافر ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کہ کافروں کی بات میں آ کے مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں تو کافر ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا تصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں، وکان ربک بصیرا، اور آپ کا رب تو خوب دیکھنے والا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون لقاءنا، جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، یعنی آخرت کے امیدوار نہیں ہیں، آخرت پر ایمان ان کا صحیح نہیں ہے، کہنے لگے لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہم پر فرشتے اترتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، جیسے بنی اسرائیل والوں نے کہا تھا اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ لیں، لقد استکبروا فی انفسہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو اپنے جیوں میں بہت بڑا بنا لیا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب کو دیکھ سکیں گے، کیا ان کے لیے اس کی استطاعت ہے، وَاتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عُتُوًّا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی کرنا، یعنی یہ مطالبہ ہی بہت بڑی جسارت ہے۔ یوم یرون الملائکہ، اچھا یہ کہتے ہیں فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، بتاؤ ان کو جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو ان کی موت لے کر آئیں گے وہ، یا یہ کہ عذاب لے کر آئیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں ہجرم مہجورا، اور وہ فرشتے کہیں گے ہجرم مہجورا، یعنی یہ کہ ان پر حرام کر دی گئی ہے، مکمل حرام کر دیا جانا، کیا چیز، جنت اور بہشت اور وہاں کی نعمتیں اور ان کے لیے کامیابی، اس کو مہجور کر دیا گیا ہے، ان سے روک دیا گیا ہے۔ وَقَدِمْنَا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے، یہ فرشتوں کا قول تھا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ان اعمال کی جانب جو وہ کر آئے ہوں گے۔ کیا ہے ان کے پاس اعمال، کافروں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم اسے بنا دیں گے بالکل ایسے جیسے ہوا میں اڑنے والے ذرات ہوں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اگر مومنوں کے اعمال سے متعلق یہ بات ہے تو ماجرا یہ ہے کہ جن اعمال میں کوئی اخلاص نہیں ہوگا وہ روز قیامت بالکل ایسے اڑتے ہوں گے جیسے روئی اڑتی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، منامہ اعمال میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ٹھوکر لگا کر ہر طرف پھیلا دیں گے ذرات کی مانند۔ اصحاب الجنت، جنتی لوگ، یومئذ خیر مستقرہ، اس دن بہترین جگہ پر ہوں گے باعتبار ٹھہرنے کے، ان کو جہاں ٹھہرایا جائے گا، مہمان نوازی کی جائے گی، وہ جگہ اچھی ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور آرام گاہ کے اعتبار سے بھی اچھی ہوگی۔ مقیل کہتے ہیں یہ قیلولہ سے ہے، تھوڑی دیر کا آرام، تو جنت میں جائیں گے تو ہمیشگی کا آرام ہے، اس سے پہلے بھی جو مراحل سخت آنے والے ہیں حشر کے، اس میں اہل ایمان کے لیے اللہ نے سہولت کا سامان کیا ہوگا، محشر کے میدان میں بھی ان کے لیے آرام کا اہتمام اللہ فرما دیں گے، یعنی ان کے لیے سایہ فرما دیں گے، عرش کا سایہ، جیسے بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بعض خاص اعمال کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ دستیاب ہوگا۔ مقیلہ، تھوڑی دیر کا آرام۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن کہ پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، بادلوں کے طور پر، ایسا نظر آتا ہوگا جیسے بادل ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ایسے آسمان بھی بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا، یا ای انل غمامی بھی فرمایا، یعنی بادلوں سے پھٹا ہوا نظر آئے گا۔ وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے، تنزیلا، لگاتار،
تیز تیز آتے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہوں گے، یعنی روز قیامت کا منظر، ایک ایک قیدی کو پکڑتے ہوں گے، واصل جہنم کرتے ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، فرمایا دیا جائے گا، آواز لگائی جائے گی کہ بادشاہت آج کے دن تو حقیقی طور پر ظاہر ہو گئی اللہ رحمان کے لیے، تھی اس کے لیے، اس دن ظاہر بھی ہو جائے گی۔ وَكَانَ يَوْمًا، اور وہ دن عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کافروں پر انتہائی سخت ہوگا، جس کی یہ تمنا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کب آئے گا وہ دن، تو بتاؤ کہ وہ بہت سخت ہے تم پر۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن کے کاٹے گا ظالم عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں لے کر کاٹ جائے گا، اور اپنی جیسے انگلیاں چبا جانا کہتے ہیں نا، تو غم کے عالم میں، اسی طرح حیرت کے تحیر کے عالم میں اپنی انگلیاں منہ میں لے جائے گا، اور غم کے مارے عذاب کی شدت کی وجہ سے اسے چبا جائے گا۔ یقول یا لیتنی، اور کہے گا افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، اے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اپنا راستہ بنایا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے صحابہ آپ کے ساتھ ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے اپنا راستہ، یعنی نیک راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اور مار رسول سبیلا میں ایک عموم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستے کی بنا ڈالی اور اس راستے کو ہموار کر کر چلے گئے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انی ترکتکم علی محجۃ البیضاء، اے لوگوں میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بالکل کشادہ ہے، روشن بھی ہے اور کشادہ بھی ہے، اور لیالھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی ایسی ہی روشن ہے جیسے اس کے دن روشن ہے۔ ایک سبیل ہے، سبیل المومنین ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو ہر وقت کا کافر وہ یہ سوچے گا، کہے گا کہ کاش میں نے اس سبیل المومنین کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے کو اور وہ صراط مستقیم کو اپنا راستہ بنا لیا ہوتا۔ اور یہیں سے صحبت صالح کا بھی کہ یہ ترغیب ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے، آگے چل کر وہ ذکر کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ یہ جو برباد ہونے والے ہیں وہ بری صحبتوں کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ یا ویلتنی، وہ کہے گا یا ویلتا، ہائے میری کمبختی، لیتنی، کاش کہ میں ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ نہ بناتا فلاں کے ساتھ اپنی دوستی، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں جو انسان کو بناتے بھی ہیں اور خراب بھی کرتے ہیں۔ اچھی صحبت انسان کو بنا جاتی ہے اور بری صحبت انسان کو بگاڑ جاتی ہے، اور یہ صحبت کا اختیار ہی انسان کے پاس ہے کہ کس صحبت کو اختیار کرے، پھر اس کے بعد جو نتیجے نکلنے ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جیسے ریل کی پٹری ہے، آغاز میں اس کا تھوڑا سا کانٹا بدلتا ہے، مگر جب ایک الگ پٹری پہ کوئی چل پڑے تو پھر وہ آگے جا کر فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے دونوں میں، جہاں سے دو ریلیں الگ ہوتی ہیں آغاز میں فاصلہ کم ہوتا ہے مگر آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ابتداءً آپ کسی دنیا دار کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائیں اس خیال کے ساتھ کہ میں تو نیک ہوں، اس سے مجھے کیا ہوگا، مگر آہستہ آہستہ اس کا رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے اور انسان پھر اس جیسا ہونے لگ جاتا ہے۔ کیسے لوگوں کے ساتھ مجلس ہونی چاہیے، حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ تمہارا دوست کیسا ہو، مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور اس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے، وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد تازہ کر دے، تمہیں بڑھا دے آخرت کی یاد میں۔ یہ نشانیاں ہیں اچھے دوست کی۔ اسی طرح قرطبی میں بھی آیا، فرمایا کہ نیک صحبت کو اختیار کیا جائے، اور تفصیل کی اس میں کئی واقعات ہیں، اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس دن وہ ایک شخص کہتا ہوگا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور غور کرنے کی بات ہے، ہر شخص کی زندگی میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی صحبت سے وہ برباد ہو جاتا ہے، تو آج موقع ہے، اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دے اور مار رسول سبیلا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے ساتھ اپنی صحبت کو، اپنے تعلق کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو جوڑے۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دن حسرت کرے گا وہ کافر، کہے گا کہ کاش میں اس فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے الذکر یعنی قرآن حکیم سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، عن الذکر، یاد سے، قرآن کی یا آخرت کی یاد سے، بعد از جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی، یعنی قرآن کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے، یہ اس کا پکا دوست نہیں ہے۔ چنانچہ جو دوستیاں شیطنت والی ہوتی ہیں وہ ساتھ نہیں دیتی، دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں خاص موقعوں پر، اور آخرت میں تو وہ ویسے ہی ساتھ چھوڑنے والا ہوگا، آتی ہے بات آگے بھی۔ وقال الرسول، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ روز قیامت جو لوگ قرآن حکیم سے جفا کرنے والے ہوں گے، اس سے وفا نہ کرتے ہوں گے، اس سے تعلق نہ نبھاتے ہوں گے، اس کا خیال نہ کرتے ہوں گے، ان کے بارے میں شکوہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا، ایسی چیز جو قابل التفات نہیں تھی ان کی نگاہ میں۔
اس کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ من تعلم القرآن وعلق مصحفہ، جس نے قرآن سیکھا اور اس کا مصحف اپنے ساتھ رکھ لیا، پہل سیکھا، ولم یتعاہد ہو، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ جڑتا نہیں تھا، یعنی کھول کھول کر اسے نہیں پڑھتا تھا، ولم ینظر فیہ، اور اس مصحف میں دیکھتا نہیں تھا کیا لکھا ہوا، یعنی کبھی موقع ہوا اور آپ نے اللہ کے کتاب کو سمجھا، اللہ کے کلام کو سمجھا، کسی استاد سے پڑھنے کا موقع ہو گیا، پھر اس مصحف کو پلٹ کر نہیں دیکھا، جو کچھ اس میں لکھا تھا نصیحت کو اور جو اس میں باتوں کو سمجھا تھا، اس کے بعد اس کو نہیں دیکھا، تو گویا اس نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح فرمایا، جا یوم القیامت متعلقا بہ یقول یا رب العالمین ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا فاقض بینی و بینہ، تو اس دن وہ قرآن آ کر کہے گا کہ اللہ تیرا یہ بندہ وہ ہے، وہ مصحف جس کو آپ نے تیار کیا تھا یا لے کر رکھا تھا اپنے فہم کے لیے، پھر بعد کیا ہوا، اس سے تعلق نہیں رکھا، روز قیامت وہ قرآن آ کر کہے گا کہ اللہ اس کے اور میرے مابین فیصلہ کر دیجئے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر نہیں رکھا، جس کام کے لیے تیار کیا تھا، جس کام کے لیے مجھے رکھا تھا، اس کام پر اس کو نہیں لگایا۔ ہمارے گھروں میں قرآن حکیم رکھے ہوتے ہیں اور پورا پورا سال بعض اوقات گزر جاتا ہے، ہم کھول کر اسے دیکھتے نہیں، حسرت کی بات ہے۔ یا کسی کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے علم قرآن حاصل کیا اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اب اس پر عمل نہیں کرتا، اس قرآن حکیم کو پڑھتا نہیں، اس علم کو تازہ نہیں رکھتا، تو وہ بھی اس وعید میں آتا ہے۔ سخت بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس وعید سے نکلنے والا بنائے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن حکیم یا تو تمہارے حق میں سفارشی ہوگا یا تمہارے خلاف سفارش کرے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے بنا دیے عدوًا من المجرمین، دشمنوں میں سے، مجرمین میں سے دشمن، یعنی جو مجرم لوگ تھے اپنے اعمال کے اعتبار سے مجرم تھے، ان کو دشمنی پر کھڑا کر دیا، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کا حق ہونا واضح کر دے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں اتار دیا گیا محمد پر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا، یک بارگی، ایک ساتھ، ایک ہی بار، ایک ہی مرتبہ، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس کی حکمتیں بتائی گئی تھی، وہی حکمتیں اس مقام پر بھی ہیں تاکہ اہل ایمان کے لیے ثبات قلبی ہو اور کفر والوں، اعتراض کرنے والوں کو جواب دے دیا جائے۔ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ ہم تھوڑا تھوڑا جو نازل کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں۔ قرآن حکیم کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اسے کہتے ہیں نجمن نجمن نازل ہونا، جیسے آپ آسمان پر دیکھتے ہیں کہ ستارے ایک ایک کر کے ظاہر ہوتے ہیں، ایسے تھوڑا تھوڑا قرآن حکیم ظاہر ہوتا رہا، یعنی نازل ہوتا رہا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ آپ اس کو پڑھ کر سنائیں، آپ پر ہم نے اس کو پڑھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کر، تاکہ آپ اس کو پڑھ کر سنائیں اوروں کو تھوڑا تھوڑا کر کر، حسب اقتضا، حسب ضرورت، جیسی ہدایت چاہیے ہو جس موقع پر وہ ہدایت نازل ہو جائے، جو اعتراض کرے مشرکین اس کا جواب ہو جائے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور دوسری حکمت کیا ہے اس میں بتایا کہ جب بھی یہ مشرکین آپ کے پاس لاتے ہیں کوئی اعتراض کرنے کے لیے مثال، یعنی کوئی اشکال کرتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو ہم اسی موقع پر لے آتے ہیں آپ کے اوپر ایسی آیات جو اس اعتراض کا جواب ہوتی ہیں، یعنی یہ باطل اعتراض لاتے ہیں، ہم آپ کے اوپر حق نازل فرما دیتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی اس موقع کی ہدایت نازل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اہل ایمان کے لیے ایک فائدہ اور کفر والوں کے جواب کا ایک فائدہ۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور لے آتے ہیں اس کی بہترین توجیہ، یعنی آپ کو سکھا دیتے ہیں اس کی بہترین تفسیر و توجیہ۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے، يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ الى جہنم، جو اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی جانب اپنے چہروں کے بل، یعنی انتہائی ذلت کے ساتھ ان کو گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا۔ فرمایا اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدتر ہیں مکان کے اعتبار سے، واضل سبیلا، اور سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں باعتبار راستے کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا تھا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، اور ہم نے کہا ان دونوں سے کہ جاؤ تم دونوں الی القوم الذین، اس قوم کی طرف کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں کو مکمل ہلاک کرنا، بالکل تباہ برباد کر دیا فرعونیوں کو۔ وقوم نوح، اور ذکر کیجئے قوم نوح کے واقعے کا، لما کذبوا الرسل، اور جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، ایک رسول کو جھٹلایا مگر دعوت چونکہ تمام رسولوں کی یکساں ہے تو ایک کا انکار بھی سب کا انکار ہے۔ اغرقناہم، تو اس انکار پر ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور بنگا دیا ان لوگوں کو ایک عبرت کی نشانی لوگوں کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا، اور ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو، وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کچے کنویں والوں کو۔
شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک بستی تھی جہاں ایک کنواں تھا کچا، اور وہاں کے رہنے والوں نے وقت کے رسول کو، وقت کے نبی کو اس کنویں میں لٹکا دیا۔ تو اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ایسے مجرم لوگ تھے، پھر اللہ نے عذاب نازل کیا آسمان سے، اور اس کے نتیجے میں قوم تباہ ہو گئی، اور وہ جو کچے کنویں میں لٹکائے گئے تھے نبی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، بچا لیا ان کو۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں جو اصحاب الرس ہیں، ان سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، جن کا واقعہ آگے چل کر ہم سورہ بروج میں پڑھیں گے۔ ابن جریر اور ابن کثیر یہ دونوں یہی رائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الرس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہی اصحاب الاخدود ہیں جن کا تذکرہ سورہ بروج میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وقرونن، اور بہت سی اور قومیں ہیں، بین ذالک کثیرہ، جو ان کے مابین ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے اور ان انبیاء کے مابین آ کر گزری۔ وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ان کے لیے، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے کلام میں مثالوں کے ذریعے سے ہدایت کو واضح کرتا ہے۔ وکلا تبرنا تدبیرا، اور ان میں سے ہر ایک نے جب انکار کیا تو ہم نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، مکمل برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَىٰ قَرْيَةٍ، وَلَقَدْ أَتَوْا، اور تحقیق وہ گزرے اس پر سے، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا، جس بستی پر برسائی گئی تھی بارش، مطر السوء، یعنی ایسی بارش جو کہ بری بارش تھی، پتھروں کی بارش تھی، قوم لوط کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ گزرتے تھے مشرکین مکہ وہاں سے اپنے اسفار میں۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ ایسے نہیں ہوئے کہ دیکھتے اس بستی کو، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرتے، عبرت۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، نہیں بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی امید نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو بنا لیتے ہیں آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کہتے ہیں استہزاء کرتے ہوئے، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ انکادا، کفار نے کہا کہ انکادا لیذلنا، کہ قریب تھا کہ یہ صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہٹا دیتے ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، یعنی اگر ہم ان کی دعوت قبول کر لیتے تو ہم اپنے معبودوں سے پھر جاتے، یہ وہ کہا کرتے تھے کفار۔ لولا ان ضربنا علیہا، لولا ان صبرنا علیہا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم جمے نہ رہتے یعنی اپنے معبودان باطل پر، تو یہ ہمیں بہکا لیتے۔ وسوف یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب جان لیں گے، ہین یرون العذاب، جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کہ کون ہے زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ جس کی بات مانی جائے وہ معبود ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ تم جو اپنی خواہشات، باطل خواہشات کو مانتے ہو، تو یہ ایسی ہے جیسے باطل معبودوں کو پوجا جائے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے جس چیز کی پرستش، جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے، ان میں سب سے بری چیز جو اللہ کو، جن کی پرستش کی گئی ان میں سے جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ خواہش نفس ہے، ہون متبع، ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ خواہشات نفس کا انسان غلام بن جائے تو ایسے ہی ہے جیسے معبودان باطل کو پوج رہا ہو۔ ہاں صحیح ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا مگر گناہ گار ہوتا ہے، اور یہ گناہ بہت سنگین ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر تم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کی طرف نگران ہوں گے، ان کی طرف سے نگران ہوں گے؟ ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب یہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت وہ سنتی ہے اور سمجھتی ہے؟ انہم الا کالانعام، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں، زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا دیکھا آپ نے اپنی رب کی قدرت کو کہ کیسے وہ پھیلاتا ہے سائے کو؟ ولو شاء، اور اگر وہ چاہے، لجعلہ ساکنا، بنا دے اس کو بالکل ساکن، یعنی سورج کا طلوع و غروب ختم ہو جائے اور یہ ساکن ہو جائے، سائے بھی بڑھنا گھٹنا کم ختم ہو جائے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر وہ بناتا ہے سورج کو ان کے لیے رہنما، یعنی اس کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو، اللہ لے آتا ہے سورج کو اس کے بٹنے گھٹنے سے، ان کے لیے دن اور رات کا نظام بناتا ہے۔ ثم قبضناہ، پھر ہم اس سائے کو سمیٹ لیں گے، الینا قبضا یسیرا، اپنی طرف سمیٹنا تھوڑا تھوڑا کر کر، مہلت عمل ختم ہو جائے گی، زندگی دنیا سے ختم کرتی جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ۔ سبات کہتے ہیں وقفے کو،
تو دن کے کاموں میں وقفہ ڈال کر اس کو نیند دے دی تاکہ اگلے دن چاق و چوبند ہو کر پھر کام میں لگ جائے. وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، یعنی جس وقت وہ کاموں کے لیے تر و تازہ ہو جاتا ہے. وہو الذی، اور وہی ہے اللہ، ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کر، یعنی بارش کے آنے سے پہلے یہ ہوائیں آتی ہیں اور خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، طہورا، ایسا پانی جو پاک ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اس سے تم پاکی اختیار کرتے ہو. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے ہم زندہ کریں مردہ شہر کو، جو بنجر ہو گیا تھا اسے واپس سرسبز کر دیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ پلائیں، تاکہ ہم پلائیں وہ پانی انہیں، خلقنا انعامًا، جن کو ہم نے پیدا کیا مویشیوں میں سے، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور انسانوں میں سے بہت سے، انسان بھی پانی پیتے ہیں، مویشی بھی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن حکیم میں پھیر پھیر کر بیان کیا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن کو پھیر پھیر کر ان کے مابین بیان کیا، یعنی سننے والوں کے لیے اس کی تذکیر کی ہے، اس کی نصیحت کو پھیر پھیر کر بیان کیا، طرح طرح سے بیان کیا. لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، مگر انکار کیا ان کی اکثریت نے سوائے کفر کے، یعنی ہر بات کا انکار کیا، کفر کو قبول کر لیا. شکر کو اختیار نہیں کیا، قبول نہیں کیا، کفر کو قبول کر لیا. انکار کیا ہر چیز کا، یعنی اکثر ان میں سے ناشکرے ہوئے. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو آپ ہرگز بات نہ مانیں کافروں کی، ان کے کہے پر کان نہ دھریں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن حکیم کے ذریعے سے ان سے جہاد کیجئے، خوب جہاد کرنا، جہاد کبیر، بڑا جہاد، یعنی ان سے مجادلہ کیا جائے گا، مناظرہ کیا جائے گا، ان کو دعوت دی جائے گی، قرآن حکیم ان کے سامنے بیان کیا جائے گا، دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے گا تاکہ ایمان لے کر آئیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ جس نے ملا دیا دو سمندروں کو. ھذا عذب فرات، ان میں سے ایک ہے جو میٹھا ہے اور خوب میٹھا ہے. وھذا ملح اجاج، اور دوسرا وہ ہے جو کھارا ہے نہایت کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا، اور بنا دیا ان دونوں سمندروں کے مابین اللہ نے ایک پردہ. وحجرا مہجورا، اور ایک ایسی آڑ جو چھپی ہوئی ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے. دو پانی ہے، دو طرح کے پانی آپس میں نہیں ملتے. بعض ایسے سمندر دنیا میں دیکھے گئے اور پائے جاتے ہیں کہ ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، اور آپس میں ملتے نہیں، ادھر سے پیئیں تو کھارا، ادھر سے پیئیں تو میٹھا. اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ من الماء بشرا، وہی اللہ جس نے پانی سے پیدا کیا بشر کو، یعنی مبدأ حیات بھی پانی ہے، اور دوسرا اس طرح سے کہ تناسل میں انسان کا جو پانی ہے وہ اس کے لیے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے. فجعلہ نسبا، اور بنا دیا اس کے لیے نسب، وسحرا، اور سسرال. جو خونی رشتے ہیں ان سے نسب چلتا ہے، اور سحر سے مراد سسرال ہے، یعنی سسرالی رشتے جن سے نکاح کے ذریعے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. جو اس کے اپنے رشتہ دار ہیں نسبی وہ، اور جو سسرالی رشتہ دار ہیں، دونوں رشتہ داریاں اللہ نے اس کے لیے بنا دی. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ، ایسوں کی جو انہیں فائدہ نہیں دے سکتے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہے اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار. شیطان کی مدد کرتا ہے کافر، بندہ مومن اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اور کافر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بالمقابل شیطان کا مددگار ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر. قل کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کار تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا، کسی صلے کا امیدوار نہیں ہوں. الا من شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ان یتخذ، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے یہ کہ تم میں سے جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. یعنی میں کوئی اجر نہیں چاہتا دنیاوی، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، یعنی تم میں سے جو ایمان کا راستہ پکڑنے والے ہوں ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں. ایمان کا مطالبہ میں تم سے کرتا ہوں، کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. وتوکل علی الحی، اور آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے، الذی لا یموت، جو نہیں مرتا. وسبح بحمدہ، اور تسبیح کیجئے اس کے حمد کے ساتھ. وکفی بہ، اور وہی اللہ کافی ہے. بذنوب عبادہ خبیرہ، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے اعتبار سے. الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا.
الرحمن فاسأل به خبیرہ، اللہ رحمان وہ ذات ہے جس کے بارے میں پوچھئے خبر رکھنے والوں سے۔ پہلا مصداق انبیاء اکرام علیہ السلام ہے کہ وہ اللہ رحمان کی خبر رکھتے ہیں، تو کہا جا رہا ان سے پوچھو۔ انبیاء بتائیں گے غیب کی خبریں، اور اللہ کی صفات وہ بتائیں گے، اس کے ذریعے سے جو خبر تمہیں ملے اس پر ایمان رکھو۔ اللہ کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سے اس کے ایک توسیع معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رحمان وہ کیسی ذات ہے، کتنا بخشنے والا ہے، اس سے تعلق کیسے کیسے ہوتے ہیں، اس کو کس طرح سے راضی کیا جا سکتا ہے، یہ وہ لوگ بتائیں گے جو خبردار ہیں، خود خبر رکھنے والے ہیں، وہ جو کہ اللہ کی خبر رکھتے ہیں۔ خبر کا ایک معنی ہے کہ جو باتیں ذکر ہوئیں ان کو جاننے والے ہیں، یہ ہے ظاہر شریعت کے علماء، اور ایک وہ ہیں جو کہ ان جن باتوں کی خبر دی گئی ان کی حلاوت سے واقف ہیں، جن کے تجربے میں یہ اخبار آ چکی ہیں، یہ خبریں ان کا تجربہ بن چکی ہیں، یعنی اللہ والے صوفیہ، ان سے پوچھو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ مل جائے گا۔ اور بعض ہمارے صوفیاء نے اس آیت کو تصوف کے لیے عنوان کے طور پر اختیار کیا کہ الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان وہ ذات ہے جس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھو، جو اس راستے پر چل چکا ہے، جو اس راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ چکا، اس سے پوچھو، وہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر چلائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو اللہ رحمان کو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وَمَا الرحمن، کون ہے رحمان، نسجدو، کہ ہم سجدہ کریں، لما تامرنا، اس کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ سجدہ کرو، یعنی آپ کے کہنے پر کر لیں، وزادہم نفورا، اور ان کی اس بات کرنے نے ان کو اور زیادہ کفر میں بڑھا دیا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنا انہیں اور زیادہ نفرت میں بڑھا دیتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنائے، برج نمایاں مقام، وجعل فیہا سراجا، اور بنا دیا اس میں ایک سراج یعنی سورج، وقمرا منیرا، اور چاند روشن، وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا، اور بنا دیا یہ نظام کہ رات اور دن آتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، لمن ارادہ ان یذکر، اس میں بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو چاہے نصیحت حاصل کرنا، او ارادہ شکورا، یا وہ شکر گزار ہونا چاہے۔ وعباد الرحمن الذین، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں، یعنی خاص صفات کے حامل عالی صفت وہ ہیں، یمشون علی الارض حونا، جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ رفتار کے ساتھ، یا یہ کہ وقار والی چال، یا یہ کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور کوئی جاہل آدمی ان سے بات کرے، ان سے الجھنے کی کوشش کرے اور بدتمیزی کرے، اشکالات واقع کرے، طرح طرح سے اعتراض کرے، ناحق باتیں کرے، قالوا سلاما، تو اسے کہتے ہیں سلام، یعنی سلام کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں، اس سے الجھتے نہیں ہیں، اس سے بھڑتے نہیں ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے پاس، سجدن، حالت سجدہ میں، وقیامہ، اور قیام کرتے ہوئے، یعنی رات کو اللہ کے حضور سجدے و قیام میں ہوتے ہیں، یعنی تہجد ادا کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، ان عذابہا کان غراما، بلا شبہ اس کا عذاب تو ایسا ہے جو چمٹ جانے والا ہے، جس کو لگ جائے چھوٹتا نہیں۔ انہا ساعت مستقرہ، بے شک جہنم تو بہت بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے، وہ مقامہ، اور مستقل قیام کرنے کے لیے، دونوں اعتبارات سے بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو بیجا مال نہیں اڑاتے، ولم یقتروا، اور تنگی سے کام نہیں لیتے، یعنی بخیلی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور ان دونوں کے مابین خرچ کرتے ہیں معتدل انداز میں۔ معالی من اقتصدا، وہ شخص کبھی نامراد نہیں، یا کبھی پریشان نہیں ہوا، محتاج نہیں ہوا جس نے اقتصاد اختیار کیا، یعنی میانہ روی اختیار کی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے احمد و طبرانی میں فرمایا کہ من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، ایک شخص کے سمجھدار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، یہ اس کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاتا ہے، یہ کیا کہ خواہشات پال لے اور اس کے لیے ہلکان ہوتا پھرے، پھر دنیا کا بندہ بن کر رہ جائے۔ تو بتایا کہ اس کی سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت میں اقتصاد کرتا ہے، اخراجات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا،
بیجا مال اڑانے اور تنگ اور بخیلی کے مابین راستہ اختیار کرتا ہے معتدل گزران کے ساتھ۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ولا یقتلون النفس، اور نہیں قتل کرتے کسی جان کو، التی حرم اللہ الا بالحق، جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہاں مگر حق کے ساتھ، یعنی جو شریعت کا قاعدہ ہے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا گندا کام کرے، یلقا اثاما، تو وہ تو اپنی سزا کو پہنچ کر رہے گا، یعنی جہنم واصل ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے بڑھا دیا جائے گا عذاب، یوم القیامہ، روز قیامت۔ یہاں سے استدلال کیا علماء نے کہ اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف۔ پہلے جو عذاب اسے دیا جائے گا جو یلقا اسامہ فرمایا، یہ عذاب قبر ہے، اور پھر یضاعف لہ العذاب بڑھا دیا جائے گا، یعنی یہ روز قیامت کا عذاب ہے۔ پہلے قبر میں عذاب، پھر اس کے بعد قیامت کا عذاب، اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، وَآمَنَ، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صالحا، اور نیک اعمال کرے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو تبدیل کر دیں گے اچھائیوں سے۔ ایک معنی یہ بھی کیے گئے جو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ جتنے اس کے گناہ تھے اتنی اللہ اس کے لیے اچھائیاں لکھ دیں گے۔ تو جو اچھی نیت کے ساتھ ایمان لائے یا سچی توبہ کرے تو یہ نعمت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ، اور جو کوئی توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بلا شک یہی وہ شخص ہے جو رجوع کرنے والا ہے صحیح طور پر اپنے رب کے حضور، یعنی اس کی توبہ سچی ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور نیک صفات عباد الرحمن ان کی صفت یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بلایا جائے گواہی کے لیے تو سچ سچ گواہی دیتے ہیں، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے یہ معنی بھی ہے کہ یہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، ایسے کام جو جھوٹے کام ہیں، جو بےہودہ کام ہیں، ان کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو کھیل تماشے ہیں، ڈرامے فلمیں ہیں، سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو یہ جھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ لا یشہدون زورا، یہ جھوٹی چیزوں پر گواہ نہیں بنتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور اگر کہیں سے گزر ہو جائے، لغو کام کے سامنے سے ان کا گزر ہو جائے، بیکار کاموں کے کرنے والوں پر سے ان کا گزر ہو جائے، مرو کرامہ، تو بڑی وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں نصیحت کروائی جائے ان کے رب کی آیات سے، یعنی قرآن پڑھ کر سنایا جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو یہ اس پر گر نہیں پڑتے بہرے اور اندھے ہو کر۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے بہرا اور اندھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسے نہیں بنتے، بہروں اور اندھوں جیسا معاملہ نہیں کرتے قرآن حکیم کے ساتھ، بلکہ عقل مندوں جیسا، دیکھنے والوں جیسا، سننے والوں جیسا معاملہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، عمل کو صحیح کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا، عطا فرما دیجئے ہمارے لیے ہماری بیویوں کے ذریعے سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کے ذریعے سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ خود بھی نیک ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی نیک بناتے ہیں، اور جب انہیں دیکھتے ہیں نیکیوں میں، طاعتوں میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، خیر کے کاموں میں لگا ہوا، تو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے چیز۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دیجئے ہمیں متقیوں کا امام، یعنی آپ نے ان کا امام تو ہمیں بنا ہی دیا ہے، سربراہ خاندان تو بنا ہی دیا ہے، تو ان سب کو متقی بنا دیجئے تاکہ میں ان کا امام ہوں اور میں متقیوں کا امام ہو جاؤں، یعنی گھر والوں کا اور جو بھی اس کے تابع ہیں ان سب کے متقی ہونے کی دعا ہے جو انسان اس میں کر رہا ہے اللہ سے۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ نیک لوگ ہیں جن کو جزا میں، بدلے میں دیا جائے گا جنت میں بالا خانہ، ایسا مقام جو اونچا ہوگا، بما صبروا، ان کے صبر کے بسبب۔ گناہوں کے بالمقابل ڈٹتے تھے، اور اسی طرح سے نیکیوں میں جو مشقت آتی تھی اس کو جھیلتے تھے، اللہ کے راستے میں ڈٹنے والے تھے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً، اور ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں دعا کے ذریعے سے، ان کو دعائیں دی جائیں گی، وسلامہ، سلام کہا جائے گا ان کو خوب ان کا استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا، جنت میں رہیں گے ہمیشہ۔ حسنت مستقرا و مقامہ، اور کتنی ہی اچھی ہے وہ قرارگاہ اور قیام گاہ، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہو تب بھی جنت ہی اچھی ہے، اور مستقل قیام ہو تب بھی جنت ہی اچھی ہے۔ جنت میں جو جائے گا نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم کے بالمقابل بتایا جا رہا ہے کہ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بری تھی، اور جنت تو تھوڑی دیر کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ قل کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ میرا رب تمہاری ہرگز پرواہ نہیں کرتا۔ لولا دعاؤکم، یعنی یہ کہ تم پر عذاب نازل کر دیتا اگر تم اسے پکارنے والے نہ ہوتے۔
اور مفسرین نے لکھا چونکہ وہ اپنے دور جاہلیت میں بھی طواف میں غفرانک غفرانک کہتے تھے تو اس کا سبب تھا کہ ان سے اللہ نے عذاب کو روک رکھا تھا۔ فقط کذبتم، تحقیق تم تو جھٹلا چکے ہو، یعنی مستحق عذاب تو ہو چکے ہو مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر سے عذاب کو اس لیے مؤخر کیا کہ تم پکارتے ہو۔ اور دوسرے معنی یہ کیے، پکارتے ہو سے مراد اللہ کو، اللہ سے مغفرت چاہتے ہو اپنے کفر کے باوجود تو بھی اللہ نے عذاب مؤخر کیا۔ لولا دعاؤکم کا مطلب یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا نہ ہوتی اور وہ تمہارے لیے دعائیں نہ کر رہے ہوتے تو اللہ پہلے ہی تمہیں مبتلا عذاب کر دیتا۔ فقط کذبتم، تم تو کفر کر چکے تھے، جھٹلا چکے تھے، فسوف یکون لزاما، پھر ان قریب وہ سزا تم سے آ لگتی، تمہیں آ پکڑتی جس سزا کا رسول تذکرہ کرتے رہے تھے۔ اقول قولی ھذا فر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔